قادرہ قصائی، افسانہ نگار سعادت حسن منٹو۔ ایدن بائی آگرے والی چھوٹی عید کو پیدا ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی ماں زہرا جان نے اس کا نام اسی مناسبت سے ایدن رکھا۔ زہرا جان اپنے وقت کی بہت مشہور گانے والی تھی۔ بڑی دور دور سے رئیس اس کا مجرا سننے کے لیے آتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ میرٹھ کے ایک تاجر عبداللہ سے جو لاکھوں میں کھیلتا تھا اسے محبت ہو گئی۔ اس نے چنانچہ اسی جذبے کے ماتحت اپنا پیشہ چھوڑ دیا۔ عبداللہ بہت متاثر ہوا اور اس کی ماہوار تنخواہ مقرر کر دی، کوئی 300 کے قریب۔ ہفتے میں 3 مرتبہ اس کے پاس آتا، رات ٹھہرتا، صبح سویرے وہاں سے روانہ ہو جاتا۔ جو شخص زہرا جان کو جانتے ہیں اور آگرے کے رہنے والے ہیں، ان کا یہ بیان ہے کہ اس کا چاہنے والا ایک بڑھئی تھا، مگر وہ اسے منہ نہیں لگاتی تھی۔ وہ بیچارہ ضرورت سے زیادہ محنت و مشقت کرتا اور 3-4 مہینے کے بعد روپے جمع کر کے زہرا جان کے پاس جاتا، مگر وہ اسے دھتکار دیتی۔ آخر ایک روز اس بڑھئی کو زہرا جان سے مفصل گفتگو کرنے کا موقع مل ہی گیا۔ پہلے تو وہ کوئی بات نہ کر سکا، اس لیے کہ اس پر اپنی محبوبہ کے حسن کا رعب طاری تھا، لیکن اس نے تھوڑی دیر کے بعد جرأت سے کام لیا اور اس سے کہا، زہرا جان، میں غریب آدمی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ بڑے بڑے دھن والے تمہارے پاس آتے ہیں اور تمہاری ہر ادا پر سینکڑوں روپے نچھاور کرتے ہیں، لیکن تمہیں شاید یہ بات معلوم نہیں کہ غریب کی محبت دھن دولت والوں کے لاکھوں روپوں سے بڑی ہوتی ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، معلوم نہیں کیوں۔ زہرا جان ہنسی۔ اس ہنسی سے بڑھئی کا دل مجروح ہو گیا۔ تم ہنستی ہو، میری محبت کا مذاق اڑاتی ہو، اس لیے کہ یہ کنگلے کی محبت ہے جو لکڑیاں چیر کر اپنی روزی کماتا ہے۔ یاد رکھو، یہ تمہارے لاکھوں میں کھیلنے والے تمہیں وہ محبت اور پیار نہیں دے سکتے جو میرے دل میں تمہارے لیے موجود ہے۔ زہرا جان اکتا گئی۔ اس نے اپنی ایک میراثی کو بلایا اور اس سے کہا کہ بڑھئی کو باہر نکال دو، لیکن وہ اس سے پہلے ہی چلا گیا۔ 1 برس کے بعد ایدن پیدا ہوئی۔ اس کا باپ عبداللہ تھا یا کوئی اور، اس کے متعلق کوئی بھی وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بعض کا خیال ہے کہ وہ غازی آباد کے ایک ہندو سیٹ کے نطفے سے ہے، کسی کے نطفے سے بھی ہو، مگر بھلا کے خوبصورت تھی۔ ادھر زہرا جان کی عمر ڈھلتی گئی، ادھر ایدن جوان ہوتی گئی۔ اس کی ماں نے اس کو موسیقی کے بڑے اچھی تعلیم دی، لیکن لڑکی ذہین تھی۔ کئی استادوں سے اس نے سبق لیے اور ان سے داد وصول کی۔ زہرا جان کی عمر اب 40 برس کے قریب ہو گئی۔ وہ اب اس منزل سے گزر چکی تھی جب کسی طوائف میں کشش باقی رہتی ہے۔ وہ اپنی اکلوتی لڑکی ایدن کے سہارے جی رہی تھی۔ ابھی تک اس نے اس سے مجرا نہیں کرایا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ بہت بڑی تقریب ہو جس کا افتتاح کوئی راجہ نواب کرے۔ ایدن بائی کے حسن کے چرچے عام تھے، دور دور تک عیاش رئیسوں میں اس کے تذکرے ہوتے تھے۔ وہ اپنے ایجنٹوں کو زہرا جان کے پاس بھیجتے اور ایدن کی نتنی اتارنے کے لیے اپنی پیشکش بھیجتے، مگر اس کو اتنی جلدی نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ مستی کی رسم بڑی دھوم دھام سے ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ قیمت وصول کرے۔ اس کی لڑکی لاکھوں میں ایک تھی، سارے شہر میں اس جیسی رسمی لڑکی اور کوئی نہیں تھی۔ اس کے حسن کی نمائش کرنے کے لیے وہ ہر جمعرات کی شام کو اس کے ساتھ پیدل باہر سیر کو جاتی۔ عشق پیشہ مرد اس کو دیکھتے تو دل تھام تھام لیتے۔ پھنسی پھنسی چولی میں گدرایا ہوا جوبن، سڈول باہیں، بخوتی انگلیاں جن کے ناخنوں پر جیتا جیتا لہو، ایسا رنگ، تھمکا سا قد، گھنگریالے بال، قدم قدم پر قیامت ڈھاتی تھی۔ آخر ایک روز زہرا جان کی امید بر آئی۔ ایک نواب ایدن پر ایسا لٹو ہوا کہ وہ منہ مانگے دام دینے پر رضامند ہو گیا۔ زہرا جان نے اپنی بیٹی کی مسی کی رقم کے لیے بڑا اہتمام کیا۔ کئی دیگیں پلاؤ اور متنجن کی چڑھائی گئیں۔ شام کو نواب صاحب اپنی بگھی میں آئے۔ زہرا جان نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی۔ نواب صاحب بہت خوش ہوئے۔ ایدن دلہن بنی ہوئی تھی۔ نواب صاحب کے ارشاد کے مطابق اس کا مجرا شروع ہوا۔ پھٹ پڑنے والا شباب تھا جو محو نغمہ سرائی تھا۔ ایدن اس شام بلا کی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی ہر جنبش، ہر ادا، اس کے گانے کا ہر سر زہد شکن تھا۔
نواب صاحب گاؤں تکیے کا سہارا لیے بیٹھے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ آج رات وہ جنت کی سیر کریں گے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک بے ہنگم سا آدمی اندر داخل ہوا اور زہرہ جان کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ بہت گھبرائی۔ یہ وہی بڑھئی تھا، اس کا عاشق زار، بہت میلے اور گندے کپڑے پہنے تھا۔ نواب صاحب کو جو بہت نفاست پسند تھے بکائیاں آنے لگی۔ انہوں نے زہرہ جان سے کہا، یہ کون بدتمیز ہے؟ بڑھئی مسکرایا، میں ان کا عاشق ہوں۔ نواب صاحب کی طبیعت اور زیادہ مقدر ہو گئی۔ زہرہ جان، نکالا اس حیوان کو باہر۔ بڑھئی نے اپنے تھیلے سے آری نکالی اور بڑی مضبوطی سے زہرہ جان کو پکڑ کر اس کی گردن پر تیزی سے چلانا شروع کر دی۔ نواب صاحب اور وراثی وہاں سے بھاگ گئے۔ ایدھن بے ہوش ہو گئی۔ بڑھئی نے اپنا کام بڑے اطمینان سے ختم کیا اور لہو بری آری اپنے تھیلے میں ڈال کر سیدھا تھانے گیا اور اقبال جرم کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے عمر قید ہو گئی تھی۔ ایدھن کو اپنی ماں کے قتل ہونے کا اس قدر صدمہ ہوا کہ وہ 2-2.5 مہینے تک بیمار رہی۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ وہ زندہ نہیں رہے گی، مگر آہستہ آہستہ اس کی طبیعت سنبھلنے لگی اور وہ اس قابل ہو گئی کہ چل پھر سکے۔ ہسپتال میں اس کی تیمارداری صرف اس کے استاد اور میراثی ہی کرتے تھے۔ وہ نواب اور رہے تھے ضلع سے بھی اس کو پوچھنے کے لیے نہ آئے۔ بہت دل برداشتہ ہو کر دہلی چلی آئی، مگر اس کی طبیعت اداس تھی کہ اس کا جی قطعاً مجرے کرنے کو نہیں چاہتا تھا۔ اس کے پاس 20-25 ہزار روپے کے زیورات تھے، جن میں آدھے اس کی مقتول ماں کے تھے۔ وہ انہیں بیچتی رہی اور گزارا کرتی رہی۔ عورت کو زیور بڑے عزیز ہوتے ہیں۔ اس کو بڑا دکھ ہوتا ہے جب وہ کوئی چوڑی یا نیکلس پونے داموں بیچتی تھی۔ عجب عالم تھا، خون پانی سے بھی ارزاں ہو رہا تھا۔ مسلمان دھڑا دھڑ پاکستان جا رہے تھے کہ ان کی جنیں محفوظ رہیں۔ ایدھن نے بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ دہلی میں نہیں رہے گی، لاہور چلی جائے گی۔ زیورات بھیج کر وہ لاہور پہنچ گئی، لیکن راستے میں اس کی تمام بیش قیمت پشوازیں اور باقی ماندہ زیور اس کے اپنے بھائی مسلم ہی نے غائب کر دیے۔ جب وہ لاہور پہنچی تو وہ لٹی پٹی تھی۔ اس کا غصے میں سکا ہوا تھا۔ دہلی سے لاہور آتے ہوئے ہزاروں لڑکیوں نے آنکھوں میں اس کی طرف دیکھا، اس نے بہت رہی